بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاکیزہ و بابرکت نام مبارک سے شروع کرتا ہوں جو اپنے بندوں پر بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کریم کی ذات اقدس جو تمام خوبیوں، تمام اچھائیوں اور تمام پاکیزگیوں کی حامل ذات اقدس ہے۔ اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ محبت فرماتا ہے، دوست رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے کہ ان کو پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو۔ پھر فرمایا اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ ناظرین، پاکیزگی جو ہے یہ ہمارے ظاہر جو جسم ہے، بدن ہے، ہمارا لباس ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے باطن کی پاکیزگی بھی کرنی ہے۔ آپ نے ظاہر جو ہے ہمارا، وہ چاہے لباس ہے، چاہے ہمارا جسم ہے، اس کو پاک اور صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے اندر کو، اپنے باطن کو بھی پاکیزہ رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے، تاکہ حقیقت میں، حقیقی معنوں میں ہم اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک ہم پاکیزہ ٹھہریں۔ اور ظاہر کی جو پاکیزگی ہے یہ حاصل ہوتی ہے غسل سے، وضو سے اور تیمم سے۔ جسم ناپاک ہو یا میلا ہو، لباس ہمارا چاہے بھی کسی بھی غلاظت کی وجہ سے ناپاک ہو جائے یا میلا ہو جائے، تو اس کو پاک صاف کرنے کے لیے ہمیں 3 ذرائع استعمال کرنے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہے غسل۔ اب غسل میں بھی 2 قسمیں ہیں، ایک غسل مسنون ہے اور دوسرا غسل جنابت جو مباشرت کے بعد ہوتا ہے، واجب ہے۔ اور غسل مسنون جو ہے تاکید فرمائی گئی کہ سید الایام جمعۃ المبارک کے دن خود بھی اور اہل و عیال اور بچے جو ہیں ان کو بھی اس بات کی ترغیب دی جائے۔ ہمارا مذہب اسلام جو سراسر پاکیزہ، سچا، صاف اور سلامتی والا ہمارا مذہب ہے۔ ہمیں اپنے ظاہر کی پاکیزگی کے ساتھ ہمیں اپنے باطن پر بھی توجہ دینی ہے۔ جب ظاہر بھی اور باطن بھی مکمل طور کے اوپر صاف اور پاکیزہ ہوگا تو یہ ظاہر میں بھی اس کا فائدہ اور باطن میں جو پاکیزگی ہے اس کے اندر جو اچھائی اور خوبی پاکیزگی سے پیدا ہوگی وہ اللہ کریم کی ذات اقدس کے نزدیک نور علی نور ہے۔ اب ظاہر کی جو پاکیزگی ہے
غسل کے بعد دوسرا ذریعہ ہے وضو کا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں نماز کے لیے کھڑا ہونے سے پہلے، صلاۃ کو قائم اور ادا کرنے سے پہلے ہم نے وضو کرنا ہے۔ اور وضو کا حکم بھی قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب تم صلاۃ کے لیے قیام کرو تو اس سے پہلے اپنے ہاتھوں کو، چہروں کو اور گردن کا مسح اور اپنے پاؤں کو دھو لیا کرو۔ تو تیسرا ہے کہ اگر کسی بھی جگہ، اب تو حالات ایسے نہیں ہیں، پانی جو ہے وہ تقریباً ہر جگہ کے اوپر دستیاب ہو جاتا ہے، چاہے نزدیک ہو یا دور ہو، لیکن تیمم کی اجازت فرمائی گئی۔ جس دور میں پانی ناپید ہوتا تھا اس دور میں تیمم کی بھی آیا مبارکہ اللہ پاک کی طرف سے اپنے حبیب کی امت کے لیے آسانی پیدا فرمانے کے لیے تیمم کا بھی حکم آیا۔ تو ظاہر کی پاکیزگی جو ہم نے اپنے لباس کی بھی رکھنی ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جسم کے اوپر جو لباس پہنا جائے وہ نیا ہی ہو، صاف ستھرے لباس کا حکم ہے۔ اگر ہو بہت اچھا، اگر نہیں بھی ہو نیا لباس تو جو صفائی اور ستھرائی ہے لباس کی، اور اس کا طریقہ اور سلیقہ جو ہے لباس کا، اور موسم کے مطابق، اور ایسا لباس ہو جس سے کہ مسلمان کی شان ظاہر ہو، غیر اقوام کی جو تہذیب و تمدن ہے اس کا عکس نہ ہو، اس کی عکاس نہ ہو۔ ایک با پردہ، صاف ستھرا اور مسلمان کے شایان شان لباس ہو۔ پھر اس کے بعد ہم جب باطن کی طرف توجہ کرتے ہیں، اب باطن کی، دل کی جو پاکیزگی ہے وہ کیسے حاصل ہوگی؟ وہ ہوگی حسد کو ختم کرنے سے، بغض کو ختم کرنے سے، غصے کو دور کرنے سے، ریاکاری کو دور کرنے سے، رزق حلال کھانے سے، اور جتنی بھی روحانی امراض ہیں جن میں تکبر بھی شامل ہے، جب ہم اندر کو پاکیزہ اور باطن کو صاف کرنا چاہیں گے تو پھر ہمیں ان چیزوں کی بنیادی ضرورت پڑے گی تاکہ اللہ رب العزت کی محبت اور اس کا نور اور اس کا قرب ہمارے دل میں پیدا ہو، اور وہ پیدا ہوگا تب جب ہمارا اندر، باطن اور دل جو ہے یہ پاکیزہ ہوگا۔ تو اس لیے پاکیزگی جو ہے حقیقت میں یہ اللہ رب العزت کے نزدیک دوہری ہے، ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی۔ اب جمعۃ المبارک کے دن تو نہانا تاکید ہے، مسنون ہے، سنت ہے، اور عام دنوں میں بھی اپنے جسم کی اور اپنے لباس کی خوبصورتی اور پاکیزگی، اس کا روح کو بھی ایک فائدہ پہنچتا ہے، روح کے اندر بھی ایک نور پیدا ہوتا ہے، ایک محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر ارادہ اور نیت اس بات کی ہو کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے، نہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے، کیوں کہ یہ دنیا فانی ہے، اس کو دکھانے کے لیے جو کام کیا اس کی بنیاد نہیں ہے۔ ہم نے جب اپنے ظاہر کی پاکیزگی
اور باطن کی پاکیزگی صرف اور صرف اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کی، تو یقیناً یہ پاکیزہ عمل جو ہے وہ اللہ کے قرب میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی چاہت میں لے جائے گا۔ تو ہمیں توجہ کرنی ہے مکمل طور کے اوپر، اس بات کے اوپر بھی ہم نے مکمل دھیان اور خیال رکھنا ہے کہ نہ کہ ہمارا ظاہر خوبصورت نظر آئے، ہمارا ظاہر جو ہے اس میں بھی نبوغ و نمائش نہ ہو، اچھے سے اچھا لباس پہنا جائے، حلال ذرائع سے ہو، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس میں دو چیزیں نہ ہو، تکبر نہ ہو اور دنیا کی نمود و نمائش نہ ہو۔ ہماری شرع منع تو نہیں فرماتی آپ مہنگے سے مہنگا پہنے، وہ تقویٰ جو ہے وہ ایک الگ اونچے درجے کی چیز ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر وہ تقویٰ کی طرف جاتا ہے، اور وہ تقویٰ جو ہے وہ صرف 1000 میں سے ایک فرد کے پاس ہوتا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی فقر اختیار کرنا، سادہ لباس پہننا، لیکن عام طور کے اوپر ہمارے جو معاملات ہیں اس میں ہمیں یہی ارادہ اور نیت رکھنی ہے کہ خوبصورت تو ہم ہوں گے ہی، لیکن رضا اس میں اللہ کی شامل ہو۔ اسی طرح باطن کی پاکیزگی جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، میں تمہارے اندر کو، تمہارے باطن کو، تمہارے دلوں کے اندر آنے والے خیالات کو، اس چیز کو دیکھتا ہوں، اس چیز کو ملاحظہ کرتا ہوں۔ اور یہ شان جو ہے باطن کی پاکیزگی یہ بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کی پاکیزگی بھی اختیار کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین۔